انتخابات میں جب جماعت اسلامی نے اتحاد کیے ہیں تو اس صورت میں بہتر رزلٹ دیے ہیں. مثلا جب متحدہ مجلس عمل تھی تو جماعت اسلامی کی قومی اور صوبائی اسمبلی میں بہت زیادہ سیٹیں تھیں. تو اس مرتبہ آپ لوگوں نے سولو فلائٹ کی بجائے کسی سے اتحاد کیوں نہیں کیا؟ سلیم صافی صاحب، اگر مقصد چند وزارتیں ہیں یا مقصد چند حلقوں میں کامیابی ہے تو یقینی طور پر وہ کسی بھی اتحاد میں شامل ہو کر آپ اس کو گین کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان قومی اتحاد کا تجربہ، پھر IGI کا تجربہ، پھر متحدہ MMA کا تجربہ، پاکستان میں جو بنا تھا MMA، ان تمام تجربات سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کچھ حلقے حاصل کرنا یا کچھ وزارتیں حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ جو ریفارمز ایجنڈا ہے، ہمارے ساتھ جو انقلابی منشور اور پروگرام ہوتا ہے، وہ کسی اتحاد کی صورت میں ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے. خصوصاً ایسے اتحاد جس کا ڈرائیونگ سیٹ میرے یا میری جماعت کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ان 3 اتحادوں سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہم ڈائریکٹ عوام سے اپیل کریں کہ ہماری اس منشور کو ووٹ دے، ہماری اس کارکردگی کو ووٹ دے، ہماری اس پاک دامنی کو ووٹ دے، ہماری اس کارکردگی کو ووٹ دے، تاکہ ہم ان پارٹیوں کا محتاج نہ بنے جن کا کام صرف اقتدار کا اصول ہے، کسی ریفارمز ایجنڈے پر عمل کرانا نہیں ہے. لیکن اس میں یہ خطرہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر چند سیٹیں ملنی بھی ہوں تو وہ بھی خدا نخواستہ نہ مل سکیں؟ نہیں، اگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی بہت بہتر پوزیشن میں ہے، بہتر پوزیشن میں آئے گی. یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کو ٹیلی ویژن سکرین پر اس طرح نہیں آئیں گے، اخبارات کے صفحات پر نظر نہیں آئیں گے، لیکن ہمارا ووٹر موجود ہے اور اس وقت فعال ہے گلی اور کوچوں میں، اور ہم نے اسی پر فوکس کیا ہے کہ ڈور ٹو ڈور جا کر اپنی بات لوگوں تک پہنچائے. اس لیے کہ اربوں کا کھیل ہے ٹی وی کا وقت لینا اور اخبارات کے صفحات لینا، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہم نے اپنے کارکن کو بھی یکسو کیا ہے کہ ٹی وی اسکرین کی طرف نہ جائیں، آپ آدمی تک، ہر بہن تک اور ہر کارکن تک اپنا پیغام سوشل پہنچائے. میڈیا پہ تو پیسہ نہیں لگتا نا، ادھر کیوں نہیں مقابلہ کر سکے آپ دوسری؟ نہیں، ہمارا سوشل میڈیا ماشاءاللہ بہت بہتر ہے. جماعت اسلامی کا پڑھا لکھا ورکر ہے، ہر کوئی سوشل میڈیا کو یوز کر سکتا ہے. اسی پہ تو ہمارا کام جاری ہے، ورنہ آپ کے ٹی وی اسکرین پہ آنا تو ہمارے لیے ناممکن ہے. اس لیے کہ پیسے کا کھیل ہے، پیسے کا مقابلہ ہے، اور کروڑوں کا بھی نہیں ہے، اربوں کا ہے. نہیں، آج کا انٹرویو تو آپ کا پیسوں کے، آپ اشتہار کی بات کر رہے ہیں، آپ کا انٹرویو تو پیسوں پہ نہیں ہو رہا ہے. میرے خیال میں یہ بھی کتنے مہینوں میں ہم ایک پروگرام آپس میں کر رہے ہیں، لیکن جیسا ہی میں ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھتا ہوں تو اشتہارات چلتے ہیں، یا پیپل پارٹی کے، یا مسلم لیگ کے، یا مسلم لیگ کی، یا پیپل پارٹی کے. اس لیے میں اپنی قوم سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسکرین پر نہ جائیں، ریئلٹی پر جائیں، خدمت پر جائیں، کارکردگی پر جائیں. اچھا، ریئلٹی اور خدمت پر جائیں تو ان دونوں پارٹیوں نے تو یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ ہم اقتدار میں آ کے معیشت کو درست کریں گے. آپ کس نعرے پہ عوام کے سامنے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو آپ لطیفہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ والے آ کر معیشت کو درست کریں گے. اس وقت نہیں، میں یہ نہیں کہا کہ درست کریں گے، میں نے کہا اس نعرے پہ عوام کے سامنے جا رہے ہیں. تو یہ نعرے ہیں نا جی. نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان 1970 سے. نعرہ تھا نا کہ ایشین ٹائیگر بنائیں گے پاکستان کو. نعرہ تھا نا کہ قرض اتارو ملک سنوارو. نعرہ تھا کہ ہم تبدیلی لائیں گے. یہ لوگ پھر اپنے منشور کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا اور کیا وعدے کیے تھے. یہ تو کچھ لوگوں کو لا کر ان کے لیے منشور ترتیب اور بناتے ضرور ہے اور یہ پیش بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ میں ماضی کی بات کروں کہ اگر پیپل پارٹی اور مسلم لیگ جنہوں نے بار بار حکومت کی ہے، اور PTI نے بھی حکومت کی ہے، ان کو کارکردگی دکھانا چاہیے. آج اگر ہر بچہ پاکستان کا 3.25 لاکھ مقروض ہے، آج اگر 10 کروڑ پاکستانی غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے، 5 دریا بہتے ہیں اور پھر بھی ہر 5واں پاکستانی مضر پانی پر مجبور ہے. آپ نے دیکھا کہ 90 لاکھ ہمارے پاکستانی بچے اور بچیاں نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی بچے جو ذہین ہوتے ہیں ملک چھوڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. یہ کارکردگی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا اور تیسرے لوگوں کا جنہوں نے حکومت کی ہے. ہمارے ساتھ
صحت کے حوالے سے، ہمارے ساتھ تعلیم کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے ایک متبادل پروگرام موجود ہے۔ میں بہت اختصار سے بات کروں گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی نے اس قوم پر سودی نظام مسلط رکھا ہے، اور سودی نظام کے ہوتے ہوئے پاکستان کبھی ترقی نہیں کرتا ہے، اور ترقی تو ایک طرف وہ تو ایک جزوی چیز ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح آدمی نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہو جائے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان تین پارٹیوں نے سودی نظام ختم کیا ہے یا اضافہ کیا ہے۔ لیکن آپ لوگ کیسے ختم کریں سلیم گے؟ بھائی میری بات سنیں، جی۔ اس وقت آپ کا جو شرح سود ہے یہ انڈیا سے زیادہ ہے۔ انڈیا میں 6.7% ہے اور یہاں 24% ہے۔ یہاں شرح سود امریکہ سے، فرانس سے، برطانیہ سے، جرمنی سے 20 زیادہ ہے۔ ہمارا ایک خیال تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے تو کم از کم مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس کے قائد ہے اور کچھ بھی نہ کام کرے نا تو یہ شرعی سود کو ختم کریں گے، لیکن مسلسل اس میں اضافہ ہوا۔ جماعت اسلامی کو اگر ایک دن کی حکومت ملتی ہے نا جی سلیم صاحبی، ہمارا پہلا ایکشن اس سودی نظام کے خلاف ہوگا، اس لیے کہ سودی نظام اور پاکستان کی ترقی یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ حرمت اپنی جگہ پہ، لیکن یہ آپ کیسے کریں گے؟ اس وقت پاکستان کی معیشت وہ عالمی اداروں سے جڑی ہوئی ہے، ایک سارا قسط پہ ابھی معاملہ چل رہا ہے، تو اگر آپ غیر سودی معیشت، یہ ایک خواب تو ہو سکتا ہے ان حالات میں، لیکن اگر آپ سود ختم کریں گے تو آپ تو پورے اس پاکستان کی اکانومی تو کولیپس ہو جائے گی۔ سلیم بھائی، یعنی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں اور آپ دونوں ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بالکل، میں اور آپ دونوں ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب میرا اور آپ کا خالق کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یعنی یہ تو اس طرح ہے کہ اگر میرے رب نے کہا ہے کہ زنا نہ کرو اور ہم دلائل دے دے کہ نہیں یہ تو وقت کی ضرورت ہے ساری دنیا۔ آج تک ترکی بھی ختم نہیں کر سکا۔ ترکی کی بات میں نہیں کرتا ہوں، میرے لیے ترکی ماڈل نہیں ہے، میرے لیے اللہ کا حکم قرآن کی صورت میں یہ ماڈل ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 10 سال نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حکومت کی ہے، 30 سال خلافت راشدہ کا نظام رہا ہے، 1000 سال مسلمانوں نے اس دنیا پر حکومت کی ہے، تو یہ طویل عرصہ حکمرانی مسلمانوں کی یہ سودی نظام کی بنیاد پر تھا یا غیر سودی نظام کی بنیاد پر تھا؟ اب میں عملی بات آپ کے یہ میرا نظریاتی کمٹمنٹ ہے اللہ اور رسول کے ساتھ۔ اب عملی بات یہی ہے کہ آپ کا کل بجٹ 14,000 ارب ہے، آپ سودی قرضوں میں 7,000 ارب واپس کرتے، 7,303 ارب۔ آپ مجھے بتائیں قیامت تک بھی یہ نظام رہے آپ تو ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کا متبادل ہمارے ساتھ عشر کا نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے۔ میں نے جو کیلکولیشن کیا ہے یا جو ہوم ورک کیا ہے، اس وقت 7.25 کروڑ پاکستانیوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 7.25 کروڑ پاکستانی اگر زکوٰۃ دے دے، اتنا پیسہ ہے، 40 کروڑ سے زیادہ بنتا ہے۔ پھر اسلام میں صرف عشر اور زکوٰۃ ہے، اس میں ٹیکس کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کا منشور تو پھر عشر اور زکوٰۃ کے ساتھ ٹیکس کے ذکر سے بھی بھرا پڑا ہے۔ نہیں، یہ حکومت کو اجازت ہے، وہ ضرورت کے وقت ٹیکس لگا سکتے ہیں، لیکن یہ ظالمانہ ٹیکسز نہیں کہ 42 اقسام کے ٹیکسز ہیں۔ آپ ایک بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، قرآن کی آیت ہے فَإِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ پیارے بھائی، یعنی ٹیکس ظلم کے ذمر میں پر آتا ہے اگر آپ زکوٰۃ اور عشر لے لیں۔ دیکھیے، ٹیکس غریب سے لینا ظلم ہے۔ یہ جو بڑے بڑے جاگیردار موجود ہے، یہ جو ڈیرے موجود ہے، یہ جو خان و خوانین نواب موجود ہے، جن کے کتوں کے لیے اور بلیوں کے لیے فرانس سے خوراک درآمد ہوتا ہے، ان سے تو لینا ہے اور غریب کو دینا ہے۔ اس لیے بوقت ضرورت حکومت کو اجازت ہے، وہ ٹیکس لگا سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے 8 مدات ہے، اور وہ 8 مدات بھی اتنے جامع ہیں کہ آپ تقریباً نصف حکومت زکوٰۃ کی مدات سے آپ چلا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کہیں نظام موجود ہے، پھر صدقات کا نظام ہے۔ آپ نے 6 بلین کے لیے IMF کے سامنے سجدہ کیا ہے نا جی، اور ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت 30 ارب ڈالر
اوورسیز پاکستانی بیچتے ہیں. میرے ساتھ پاکستانیوں نے بات کی ہے, آپ ہمیں سیکیورٹی دے, آپ ہمیں ملک میں عزت دے, آپ ہمیں باعتماد حکومت دے, ہم $30 ارب کی بجائے آپ کو $50 ارب پیسہ بیچ سکتے ہیں. سرکار کو تو نہیں بیچتے, وہ تو اپنے اہل عیال کو بیچتے ہیں. پیسہ تو آئے گا نا آپ کے ملک میں. اگر آپ کے ملک میں, اب دیکھیے ہمارے ساتھ ایک نقشہ ہے, اب گوادر ہے, اب آپ کا موٹر وے ہے, یا اعلیٰ حاضر القیاس, اس طرح اور بہت سارے ادارے ہیں. اگر آپ اس میں باہر کی کمپنیوں کی بجائے ہمارے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو شریک بنا لیں, کاتدار بنا لیں, تو یہ پاکستانی باہر کاروبار کرتے ہیں, آپ ان کو محسن پاکستان کا ایک شناختی کارڈ دے, آپ ان کو ایئرپورٹ پر VIP سٹیٹس دے دے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ $30 ارب کے بجائے وہ آپ کو $50 ارب بھی بیچ سکتے ہیں. اچھا, وہ تو یہ تو بیچ سکتے ہیں, لیکن پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آبادی کا بہتات ہے, اور اس آبادی کے ہوتے ہوئے پاکستان معاشی طور پر خوشحال نہیں ہو سکتا. آپ کے اس پورے منشور میں پاپولیشن کنٹرول کا کوئی ذکر نہیں ہے, تو کس طرح آپ پاکستان کی معیشت کو سلیم بھائی, ہماری جو آبادی ہے نا, وہ ہماری طاقت ہے. اب ہماری آبادی میں 65% سے زیادہ لوگ وہ نوجوان ہیں, تو یہ نوجوان تو ہمارا ایسڈ ہے. اس لیے اس نوجوان کو اپنے لیے مصیبت سمجھنا, وہ ایسڈ ہے, لیکن ان حالات میں وہ ایک ایٹم بم بنتا جا رہا ہے. نہیں, میں عرض کروں, اس نوجوان کو آپ راستہ دے دے, اس نوجوان کو جاب دے دے, اس نوجوان کو IT فیلڈ میں آگے لے آئیں. اب IT پر صرف میں ایک بات کروں کہ $2.5 بلین اس سے ہماری آمدن ہے. میرا اپنے کیلکولیشن کے مطابق ہم اس کو 3 سالوں میں $20 ارب پر لے جا سکتے ہیں. ہمارے انڈیا ہے $400 ارب صرف IT سے کماتے ہیں. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے, زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. جن ممالک نے اپنی آبادی میں کمی کی ہے وہ تو پچھتا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آبادی ہماری طاقت ہے. مسئلہ ہے مس مینجمنٹ کا, مسئلہ ہے کرپشن کا, مسئلہ ہے خراب طرز حکمرانی کا, مسئلہ ہے ذاتی مفادات کا, مسئلہ ہے ملک میں $5,000 ارب سالانہ کرپشن کا. آپ کے IMF کا کل کا رپورٹ ہے, آپ نے پڑھا ہے, ورلڈ بینک کا, کہ $17.7 ارب آپ کا اشرافیہ کہا جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کرپشن کنٹرول کریں. جو روزانہ 13 ارب کرپشن ہے, اس کو آپ کنٹرول کریں. آبادی مسئلہ نہیں ہے.